پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے پاکستان، پہلا سوال کہ کیا وہ اسلامی ملک ہے؟ دیکھیں تھوڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، لیکن میں فرینکلی اپنا ویو رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھ ہی لیا ہے، حالانکہ ہمارے بالکل ٹاپک سے کنیکٹڈ نہیں ہے آج، لیکن کیونکہ سوال آ گیا ہے اور سینسٹیو ہے اور آج کل چل رہا ہے سوشل میڈیا میں فرینکلی اپنا ویو رکھنا چاہ رہا ہوں. خاص طور سے جو حالات جو چل رہے ہیں پچھلے کچھ وقت سے، اور جو حال میں ابھی جو انسیڈنٹ ہوا ہے، اب خود آپ سوچو کہ پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے جس میں واضح طور پر ایسے ٹیرر گروپس موجود ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اوپنلی موجود ہے، اور لیگلی تو نہیں کہیں گے، آفیشیلی لیگلی، لیکن موجود ہیں. اگر آپ شرعی اعتبار سے دیکھو، شریعت کے اعتبار سے دیکھو، تو کسی بھی ایک ملک کے اندر اس طرح کی ایک الگ دہشت گرد، ایسے ایک الگ ہی گروپ جو گورنمنٹ کے انڈر میں نہیں ہے، ایک الگ ہی گروپ کا وجود اگر کہیں کہ بھئی ان کا وجود ہونا، اسپیشلی آرمڈ گروپ کا وجود ہونا، یہ خود اسلامی اعتبار سے اسکالرز نے اس کے خلاف بہت سارے فتوے موجود ہیں، یعنی بہت سارے فتوے موجود ہیں. وہ کیا کرتے ہیں وہ سیکنڈری بات ہے، ان کے وجود کے تعلق سے پہلا سوال ہے. اور آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ ان کے وجود کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز ہم لوگوں کو انڈیا میں بھی ہوئے ہیں، اور دنیا بھر میں اسلام اور مسلمانوں کو بہت پرابلمز ہو رہے ہیں ان کے وجود کی وجہ سے. جو میں بہت فرینکلی بات بول رہا ہوں کہ آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو لوگ ہیں، جو یہ سارے جو ٹیرر گروپس ہیں جو رہ رہے ہیں، اب آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ ایک طرح سے ایک ڈبل پالیسی ہوتی ہے. یعنی ایک طرف پاکستان کو انٹرنیشنل طور پہ فیس کرنا ہے، معاہدے ہیں انٹرنیشنل طور پر، ٹریٹیز ہیں انٹرنیشنل طور پر، اپنا فیس شو کرنا ہے. تو ایک ڈبل پالیسی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ان کو بھی رہنے دیا جاتا ہے، کیونکہ کوئی گورنمنٹ کے کچھ نہ کچھ طرح کے انڈائریکٹ چاہنے کے باوجود ایسے کوئی ٹیرر گروپ ایسے رہ نہیں سکتا ہے خود بھی انآفیشیل طور پر. آپ خود دیکھیے، اور اس کے بہت سارے پروفس ہے کہ وہ لیگل طور پر بہت ساری چیزیں چلتی ہے ایک الگ اینٹی کے اعتبار سے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے، جب دنیا بھر جانتی ہے تو کیسے نہیں پتا ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک پراکسی وار چل رہا ہے جہاں پہ یہ ٹیرر گروپس کے ذریعے، اور پرابلم کی بات کیا ہے، یہ اسلام کے نام میں یہ ٹیرر گروپس چلتے ہیں. اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ان کے جو رولز ہیں نا، جو رولز کے تحت یہ لوگ کام کرتے ہیں، اسلام کے جو رولز ہیں وہ اسلام کے رولز کے بالکل پابند نہیں رہتے ہیں. وہ ٹائپ کے لوگ دکھتے ہیں جو بہت ایکسٹریمسٹ باتیں کرتے ہیں. ایک اینٹی اسلامک سوال پوچھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو اسلام کے خلاف کچھ بھی بات بولنا چاہتے ہیں، اسلام کو برا بتانا چاہتے ہیں، وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، مس کوٹ کرتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے، اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے. ایسے اینٹی اسلامک سوالوں کا جواب جو ہم لوگ دیتے ہیں، ہم لوگ ان کو جواب دیتے ہیں کہ آپ قرآن کی آیت کو مس کوٹ کر رہے ہو، قرآن کی آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پڑھ رہے ہو، حدیث کے اندر آپ جو چیز جس بیک گراؤنڈ میں حدیث ہے اس میں سے نکال کر بتا رہے ہو، آپ یہ ساری آیتیں تو بتا نہیں رہے ہو. غیر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کے اعتبار سے جو ساری جو آیات حدیث ہے جس میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسی ہو تو پڑوسی کا خیال رکھو، یہ سارے جو دلائل میں کئی بار بتا چکا ہوں. تو ایک طرف تو ایسے اینٹی اسلامک سوال پوچھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور دوسرے کون ہوتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ یہ دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہے. یہ لوگ بھی قرآن کو مسکوٹ کرتے ہیں، یہ لوگ بھی حدیثوں کو مسکوٹ کرتے ہیں. ان کے یہاں کئی بار، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے، سیولینز کو اٹیک کرنا ان کے یہاں جائز ہے اسلام کے نام میں. آپ نے کبھی کوئی دہشت گرد تنظیم کو کہتے ہوئے سنا ہے؟ اب بھائی سوشل میڈیا کے زمانے میں ہم لوگ رہتے ہیں، کوئی دہشت گرد تنظیم آ کے کہتی ہے کہ بھائی کوئی دہشت گرد کام ہوا نا، تو وہ کوئی ویسی تنظیم آ کے کہتی ہے کہ نہیں نہیں یہ غلط ہوا. ان کے ہاں کیا معاملہ ہے نا کہ کوئی چیز ان کے اوپر دوش دیا جاتا ہے، وہ اگر نہیں بھی کی ہونا تو ان کو ایسا لگتا ہے ہمیں کریڈٹ مل رہا ہے، کریڈٹ. ایسا ٹائپ کا ایٹیٹیوڈ وہ لوگ ڈسپلے کرتے ہیں پبلک سپیس میں. تو یہ ساری چیزیں جب ہو رہی ہے، اور ایسی جب تنظیمیں ہیں جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو اس کے پرابلمز خود اس کنٹری کو بھی ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. اب ہم انڈیا کے مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے نا کہ وہاں سے جو تشدد آتا ہے، اس ٹائپ کا ایکسٹریمسٹ باتیں ہوتی ہے، ٹیررزم کے چیزوں کو ایک طرح کا پراکسی وار کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اسلام کے نام میں الٹا، تو اس کا خامیانہ ہم سب کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. یہاں پہ جو ایکسٹریمزم بڑھا ہے نا، یہاں پہ انڈیا کے اندر جو ایکسٹریمزم بڑھ گیا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اس کے اندر وجہوں میں سے وجہ وہاں سے آتی ہے. کتنی بار وجہ وہاں سے آتی ہے، وہاں کے ایکسٹریمزم کی وجہ سے، وہاں کے کچھ تشدد کی وجہ سے، وہاں ان ٹیرر گروپس کے تشدد کا اور ایکسٹریمزم اور اینٹی اسلامک کاموں کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو بھی یہاں کا خامیانہ بھگتنا پڑتا ہے. تو بس دل کی باتیں میں نے کچھ کہا. وہ اسلام کے دائرے کے اعتبار سے اگر دیکھوں گے، اسلام جو ٹیچنگز ہے، اسلام کی تعلیمات میں کیا گنجائش ہے؟ علماء کرام کے کئی علماء کرام کے فتاوے ہیں کہ ایسے گروپس کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے. مطلب وجود ہونا، ایک کنٹری ہے، کنٹری حکومت ہے،
مسلم حکومت ہے ان کے انڈر میں ایسے گروپس کے وجود کی کوئی دلیل ہے؟ قرآن و حدیث میں بالکل نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ان کے وجود کی دلیل نہیں، اور ان کے غلط ایٹیٹیوڈ جو ہوتے ہیں اس سے اسلام مسلمانوں کو دنیا بھر میں پرابلمز ہوتا ہے، خاص طور سے ہم انڈیا کے مسلمانوں کو ہوتے ہیں۔ جی شیخ شعبان۔ ٹیررزم جو ہے، یہ دہشت گردی آتنکواد جو ہے نا، یہ دنیا کے بہت سارے جگہوں میں ہوگا، لیکن اگر کسی مسلم ملک میں ٹیررسٹ رہتے ہوں تو یہ پھر ایک مجرمانہ چیز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی غلط تو ہر جگہ ہے، دنیا میں کہیں بھی اگر ٹیررسٹ رہتے ہوں کسی ملک کے اندر اور کوئی گورنمنٹ ٹیررسٹوں کو پالتی ہو، تو ایک بات تو یہ جاننا چاہیے پوری دنیا کے لوگوں کو، اگر یہ خطاب کیا جائے، اب پہنچ سکتی نہیں بات، جب بھی کوئی جماعت کوئی ملک ٹیررسٹوں کو پالتا ہے تو انہی کے لیے درد سر بنتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر جو مزاج پنپتا ہے، جو کانسیپٹ ان کے اندر بڑھتا ہے نا، وہ کانسیپٹ ایک دن خود انہی کو کاٹ کے کھاتا ہے۔ تو جہاں بھی یہ پالے جاتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہیں، مجرمانہ چیز ہے، لیکن اگر کسی مسلم ملک میں ہیں ٹیررسٹ رہتے ہوں تو پھر یہ اور مجرمانہ چیز ہے، کیونکہ اسلام میں منافقت نہیں ہے۔